بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن کی اس محفل میں قرآن سمجھنے اور قرآن کو جاننے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہیں۔ آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہماری یہ چھٹی محفل ہے اور آج ہمیں اسلوب قرآنی سے متعلق اپنی بات کو ایک معنی کے انداز میں، مفہوم کے انداز پر منتقل کرنا، یعنی ابھی ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ قرآن مجید کے اسلوب پر چل رہی تھی، اور اسلوب قرآن پر ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت ہی اس انداز کی نہیں ہے کہ جو طالب علموں کے لیے ہو، پڑھنے والوں کے لیے ہو، ایسے لوگوں کے لیے ہو جو قرآن پر ریسرچ کرنا چاہتے ہو، بلکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ عوامی ہے، عمومی ہے، ایسی ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، قرآن سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ کچھ اپنے ذہن کو تیار کر لیں، انہیں ایک شوق مل جائے، انہیں کچھ ایسا حاصل ہو جائے جس کی بنیاد پر وہ قرآن کو سمجھنے لگیں، قرآن کو سمجھنے میں انہیں آسانی حاصل ہو۔ یہ میرا مقصود ہے اسلوب قرآنی سے۔ ورنہ اہل علم نے علوم القرآن پر لکھی ہوئی کتابوں میں اور اسالیب قرآن پر بہت بہترین کتابیں موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ کسی ایک محفل میں ہم متعارف کرائیں گے ان کتابوں سے اور ان خدمات سے جو اہل علم نے قرآن سے متعلق کی ہیں، چاہے وہ تفسیر ہو، اصول تفسیر ہو، یا علوم قرآن ہو، تاریخ قرآن ہو، قرآن کے تاریخی مقامات ہوں، ان سب پر الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، بڑی اچھی کتاب ہے۔ میرا مقصود اس محفل میں اسلوب قرآنی سے متعلق یہ ہے کہ ہم قرآن کے اسلوب سے تھوڑے روشناس ہو جائیں، ایسا لگے مجھے کہ ہاں قرآن جب ہم پڑھیں تو اس کا اسلوب میرے ذہن میں رہے اور ہم یہ سمجھ سکیں کہ قرآن نے جو یہ اسلوب اپنایا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، وہ کس انداز میں بات کر رہا ہے۔ یہ اسلوب اگر ہمارے ذہن میں رہے گا تو ہمیں اس کے مفہوم کو طے کرنے میں، اس کے معانی کو سمجھنے میں، اس بات کو محسوس کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ آ جائیے اسلوب قرآنی کا ایک پہلو ہم لیتے ہیں۔ وہ پہلو کیا ہے کہ قرآن مجید نے جو گفتگو کی ہے اور جو بھی بات رکھی ہے، خواہ وہ احکامات ہوں، قوانین ہوں، اصول ضابطے ہوں، یا دیگر ترغیب کی چیزیں ہوں، نصیحت کی چیزیں ہوں، یا دہانی کی چیزیں ہوں، یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جن پر قرآن مجید نے گفتگو کی ہے، ان سب میں قرآن کا جو اسلوب ہے وہ بہت ہی پختہ ہے، متوازن ہے، بیلنسو ہے۔ شاید آپ یہ سوچیں کہ ہر انسان اس کا اسلوب پختہ ہوتا ہے اپنے اعتبار سے، ہر انسان جو گفتگو کرتا ہے وہ متوازن کوشش کرتا ہے کہ گفتگو کرے، بیلنسو ہو اس کی گفتگو، یہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن جس پہلو میں ممتاز ہے، قرآن جسے ایک الگ اپنی ایک خصوصیت ہے، اس کی الگ اس کا ایک معیار ہے، اس کو آپ اس وقت سمجھ سکیں گے جب آپ غور کریں کہ عمومی طور پر جب کوئی حکم کی کتاب، آرڈر کی کتاب، کسی قانون کی کتاب، کسی اصول کی کتاب، اس طرح کی چیزیں جو لکھی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری جب لکھی جاتی ہیں تو اس میں بہت سارے اس کے جو پہلو ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے لکھنے والے کے نہیں ہوتی ہیں، چونکہ وہ انسان ہوتا ہے اور انسان کی تعلیمات، اس کی معلومات، انسان کا تجربہ محدود ہوتا ہے، لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ بعد میں اسی لیے ان میں اضافے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی اس سے غلط نتائج نکال لیے جاتے ہیں، کبھی وہ بات غیر مفید ہو جاتی ہے، بے اثر ہو جاتی ہے، اور کبھی اس کی وجہ سے انسان خود یک طرفہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ انسانی کلام میں، چاہے وہ مذہبی قسم کے کلام ہوں، کتابیں ہوں، اور چاہے علوم اور فنون اور تجربے کی کتابیں ہوں،
چاہے معاشرے پر لکھی گئی کتابیں ہوں، چاہے اصول دستور اور قانون کی کتابیں ہوں، ان سب میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جب جو بات کہی ہے تو اسے بہت متوازن کہی ہے، مکمل کہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی اس بات کو پڑھ کر کے اور ایک طرفہ آپ نتیجہ نکال لیں، ایک طرفہ ہو جائے آپ ایک پہلو پر تو بڑے آگے چلے جائیں اور دوسرا پہلو آپ کا بالکل کمزور ہو جائے۔ مثلا اس سے پہلے کی محفل میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی تصور آخرت کی، آخرت کے سلسلے میں ایک تصور رکھا تھا آپ کے سامنے کہ قرآن جو گفتگو کرتا ہے وہ آخرت پر گفتگو کرتا ہے۔ قرآن مجید جو گفتگو کرتا ہے وہ انسان کو اس دنیا کے بعد کی زندگی پر بھی گفتگو کرتا ہے اور اسے مقصود بتلاتا ہے۔ عام انسان جب اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، عام کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو جن لوگوں نے آخرت پر گفتگو کی، جنہوں نے انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی پر گفتگو کی، یا جنہوں نے روحانیت پر گفتگو کی، جنہوں نے اسپیچول سسٹم کو مینج کرنے کی کوشش کی، اسپیچول ٹاپک پہ جنہوں نے گفتگو کی، وہ ایک طرفہ ہو گئے۔ اتنے ایک طرفہ ہو گئے کہ بسا اوقات ان کی باتیں وہ غیر عملی ہو گئی، غیر مؤثر ہو گئی، غیر مفید ہو گئی۔ وہ اس لیے ہوئی کہ وہ انسانی کلام تھا۔ آخرت ہی کو لے لیجئے، بہت سارے فلسفے ہیں، بہت ساری گفتگو ہے، بہت ساری تھیوریز ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، وہ آخرت کو بالکل یا تو اتنی اہمیت دے دیتی ہیں کہ دنیا ان کے سامنے زیرو ہو جاتی ہے، اور اس بات پر زور دیتی ہے، اتنا زور دیتی ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر جب اپنی زندگی کو گزارے گا تبھی اس کی آخرت کامیاب ہوگی۔ چھوڑ دے دنیا کو، چلا جائے، تیاگ دے بالکل دنیا کو، تب وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور یا تو آپ وہ کتابیں پڑھیں گے جنہوں نے دنیا پر اتنا زور دیا ہے، جنہوں نے دنیا کے سلسلے میں اتنی گفتگو کو اسٹرانگ کیا ہے کہ آخرت بالکل ختم ہو گئی۔ تصور تو ہے آخرت کا، مرنے کے بعد کے احساسات تو ہیں، لیکن دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اپنی گفتگو میں دنیا ہی سب کچھ ہے اور آخرت بالکل زیرو ہو گیا۔ کیونکہ یاد رکھیے، غیر متوازن گفتگو، یک طرفہ گفتگو، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو کمزور ہوتا ہے، جو کمزور پہلو ہوتا ہے، وہ بعد میں ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں بڑا نرالا اسلوب اپنایا ہے۔ قرآن مجید نے آخرت کی زندگی پر بے انتہا زور دیا ہے، اسے بالکل انسان کی توجہ کا مرکز بنایا ہے، اصل بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے اس دنیا پر اتنا زور دیا ہے، اس دنیا کی چیزوں پر اتنا گفتگو کی ہے، اور انسان کو دنیا برتنے اور دنیا میں ایکٹیو رہنے پر اتنا زور دیا ہے کہ اگر انسان دونوں کو پڑھے تو وہ متوازن ہو جائے، اسے دنیا کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آخرت کی بھی حیثیت کا اندازہ ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی سرگرم رہے گا اور آخرت کو بھی نہیں بھولے گا۔ وہ دنیا کو اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے گا، وہ دنیا کی تمام سرگرمیوں کو آخرت کی کامیابی کا تابع بنائے گا۔ یہ قرآن مجید کا جو پہلو ہے وہ سب سے طاقتور ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شاید آپ یہ سوچیں کہ نہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں بے راہ رو ہو جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یک طرفہ فلسفے پیش کیے ہیں، یک طرفہ افکار ہیں ان کے، ایک بات پر بے تحاشا زور ہے، وہ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یقیناً آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس میں ہے کیا؟ حقیقت اس کی کیا ہے؟ وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن سے اپنے فکر و فلسفے کی تراش خراش نہیں کرتے، قرآن کے ذریعے ان کا فکر و فلسفہ نہیں ڈھلتا ہے،
بلکہ ان کے فکر و فلسفے کو قرآن سے ثبوت حاصل کرنے کی ان کی ایک کوشش ہوتی ہے جو ناکام رہتی ہے۔ فلسفہ ان کا اپنا ہوتا ہے، فکر ان کی اپنی ہوتی ہے، دماغ ان کا اپنا ہوتا ہے، نظریہ ان کا اپنا ہوتا ہے، بات ان کی اپنی ہوتی ہے۔ البتہ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ لے کر، کچھ نہ ذکر کر کے، کچھ استنباط کر کے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر انہیں قرآن مجید کو آدھا ادھورا پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے تو قرآن سے بات کی ہے جو قرآن خود نہیں پڑھتے، لیکن قرآن کا طالب علم، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، وہ فوراً پکڑ لیتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی آدھی بات پیش کی ہے، انہوں نے قرآن کے مفہوم کو ادھورا پیش کیا ہے، انہوں نے قرآن کی بات کو کاٹ دیا ہے، ورنہ قرآن نے تو بات مکمل کہی ہے۔ قرآن مجید اپنی بات کو مکمل کہنے میں اتنا مضبوط ہے، اتنا پختہ ہے اور اتنا اسٹرانگ ہے کہ قرآن مجید کی بات کبھی نہ ایک طرفہ ہوتی ہے، نہ کبھی نامکمل رہتی۔ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا کلام۔ شاہ اللہ دہلوی نے ایک بڑی اچھی بات کی۔ شاہ اللہ دہلوی نے ایک چیز کو بڑے محسوس انداز میں قرآن کے حوالے سے پیش کیا، اور انہوں نے عملاً اس کا ایک ثبوت پیش کیا۔ شاہ اللہ دہلوی نے فتنہ اکبری کا مقابلہ اور فتنہ اکبری کے سد باب کے لیے قرآن مجید کے ترجموں کو علاقائی زبان میں، ہندوستانی زبان میں رائج کرنے کی مہم بنائی تھی۔ انہوں نے فارسی اور اردو، جو دونوں زبانیں اس وقت ہندوستان کی ایک نہایت ہی پختہ زبان تھی، سرکاری زبان تھی، رائج زبان تھی، ان دونوں میں فارسی اور اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ کروایا۔ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اگر قرآن براہ راست لوگ جاننے لگیں گے، سمجھنے لگیں گے، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنے لگیں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو جاننے لگیں گے، تو فتنہ اکبری دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا، یہ بہت بڑا ان کا ایک ایسا عمل تھا جسے آج تک کی تاریخ میں جانچا جا سکتا ہے کہ دوبارہ فتنہ اکبری وجود میں نہیں آیا۔ آج قرآن سے کسی کو جلدی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے قرآن کو آدھا ادھورا پیش کر دے، کر نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو، اس کے معانی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ البتہ اسے قرآن کے اندر جا کر سمجھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ لیں اور سمجھیں کسی اور کی بات، قرآن کی سورے پڑھیں اور نظریہ کسی اور کا لے لیں، تشریح کسی اور کی لے لیں۔ قرآن نے خود کیا کہا ہے پہلے اس پر غور کریں۔ ہاں، قرآن کے سمجھنے کے لیے تفسیر پڑھیے، قرآن کی سمجھنے کے لیے تشریحات پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے دینی کتابیں پڑھیے، لیکن پابند رہیے قرآن کے مفہوم کا۔ تفسیر و تشریح اور معانی القرآن جو کچھ بھی پڑھیے، قرآن کے الفاظ اور اس کے اسلوب اور اس کی آیتوں اور اس کے ان جملوں کے اس پورے معنی کے پس منظر میں رہیے، اس سے بدے رہیے، تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی غیر متوازن نہیں ہوں گے اور بھٹکیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے قرآن کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے جب وہ بیٹھیں تو یہ ان کے سامنے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے انہیں تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی۔ آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، وہ یہ کہ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے اسے مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اتنا پڑھنا پڑے گا جتنے میں قرآن نے اس بات کو مکمل کیا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری۔ قرآن نے بات شروع کی، آپ نے پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ رک گئے۔ کہاں رک گئے؟ ابھی قرآن کی بات مکمل نہیں ہوئی، آیت مکمل ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن کی اس محفل میں، اور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آیتیں
مکمل ہوتی ہیں اپنے اعتبار سے. آیت مکمل ہونا مفہوم مکمل ہونے کے مترادف نہیں ہے. کوئی آیت مکمل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات وہاں مکمل ہو گئی. آپ کو پڑھنا پڑے گا آگے پیچھے. آپ کو وہاں رکنا پڑے گا جہاں وہ بات مکمل ہوئی ہے. اگر آپ بیچ میں رک گئے تو یقینی طور پر آپ نے تو قرآن کو آدھا پڑھا، اس لیے اس کو آدھا سمجھا، اسی لیے آپ کا نظریہ آدھا بنا، ایک طرفہ ہو گئے آپ. نہ مکمل بات آپ نے سمجھی اور نہ متوازن بات آپ نے سمجھی. تو قرآن مجید اسے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ اس اسلوب کو اپنے ذہن میں بالکل بٹھا کے رکھیں گے. اس اسلوب کو قرآن کے آپ ہمیشہ پیش نظر رکھیں گے کہ قرآن مجید وہ بات مکمل کرتا ہے، متوازن کرتا ہے، معتدل کرتا ہے. نہ اس میں ایک طرفہ بات ہوتی ہے نہ غیر متوازن ہوتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ دنیا پر پوری زور دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ ساری قومیں ہیں جو ماضی میں تھیں، اور وہ ساری قومیں ہیں جو آئندہ آنے والی ہیں. وہ سارے مذاہب جو پہلے بگڑے اور وہ سارے مذاہب جو بعد میں بگڑیں گے. انسانی فلسفے، انسانی سوچ، انسانی نظریات، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب بنائی. کیا ہوا تھا؟ عیسائیت نے روپ اپنا لیا رہبانیت کا. آپ بن جائیے عیسائیت کے معراج پر. اگر آپ جانا چاہتے ہیں، آپ بڑے عیسائی بننا چاہتے ہیں، آپ عیسائیت میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تیاگ دے دیجئے دنیا کو، اور اس کے بعد آپ داخل ہو جائیے چرچ میں، چھوڑ دیجئے دنیا کو، تب آپ بن پائیں گے. ورنہ نہیں. شرطیں ہیں اس کی. یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا انسانی فلسفے سے، انسانی سوچ سے. انسان نے اس بات کو سوچا کہ جب اللہ والا بننا ہی ہے، جب ہمیں مذہب کا نمائندہ بننا ہی ہے، تو پھر دنیا کیا کریں گے؟ اتنی دنیا تو ملے گی جو ضرورت ہے، بقیہ چھوڑ دیتے ہیں. دنیا میں الجھیں گے تو پھر ہم کیسے بالکل اللہ والے بن پائیں گے؟ یہ فلسفہ خود بہت سے مسلمانوں میں بھی آیا، باقاعدہ ایک فلسفے کی شکل میں آیا، نظریے کی شکل میں آیا، عمل کی شکل میں آیا، کہ لوگوں نے سوچا کہ اگر دنیا میں الجھتے ہیں تو آخرت کمزور پڑ جائے گی، آخرت آگے نہیں جا پائے گی. یہ سوچ کر انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کو چھوڑ دیا، تیاگ دے دیا. قرآن یہ نہیں کہتا ہے. قرآن تو کہتا ہے، ہم کو سکھلاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. بالکل برابر کی بات ہے. اے ہمارے رب، دعا کیجئے. دعا سکھلائی گئی قرآن میں تو کیا سکھلایا گیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ دے، وفی الآخرۃ حسنہ، برابر کے الفاظ ہیں، برابر کی بات ہے. فی الدنیا حسنہ، 3 الفاظ، فی الدنیا حسنہ، وہی الفاظ پلٹ دیے گئے، وفی الآخرۃ حسنہ. فی کا لفظ بھی ہے، دنیا کی جگہ آخرت کا لفظ آ گیا، اور حسنہ وہی ہے جو دنیا کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کتنا متوازن ہے. یہ ہے تصور قرآن مجید کا، یہ ہے قرآن کے پیش کرنے کا انداز، یہ ہے قرآن کا اعتدال جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. یہ ہے قرآن کے مکمل تعلیمات کا اظہار، جس میں قرآن یکتا ہے، یگانہ ہے، اور اس کا مقابلہ کوئی دوسری کتاب نہیں کر سکتی. جتنی بھی کتابیں خواہ اسلام ہی کی تعلیمات پر کیوں نہ لکھی گئی ہوں، اسلام ہی کو سمجھانے پر کیوں نہ لکھی گئی ہوں، ان میں بھی کہیں نہ کہیں عدم توازن آ جائے گا، کہیں نہ کہیں یک رخا آ جائے گا، کہیں نہ کہیں ایک بات پر زیادہ زور آ جائے گا. لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. قرآن اس اعتبار سے معجزہ ہے. یہ جو قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ اس کے معانی کو سمجھنے میں، اس کے مفہوم کو سمجھنے میں ہمارا بڑا مددگار ہوگا، بڑا معاون بنے گا. اور یہ اسلوب ہمیں رکھنا چاہیے. بلکہ صحیح بات یہ ہے، دین کو سمجھنے اور برتنے میں قرآن سے اگر ہم اس فلسفے کو، اس اسلوب کو سامنے رکھ کے سیکھیں گے، کچھ حاصل کریں گے، نکالیں گے، تو ہمارے لیے بڑا کام کا ہوگا.
قرآن مجید اس سلسلے میں بڑا ہی مالدار ہے، بہت ذخیرہ ہے اس میں، بڑا مواد ہے اس میں، بہت آیتیں ہیں اس بارے میں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں انسانی دنیا کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، انسانی سماج کے لیے، انسانی معاملات کے لیے جو احکامات نازل کیے گئے ہیں وہ بھی بڑے متوازن ہیں۔ عمومی طور پر عام لوگ قرآن مجید میں احکامات کو نہیں پڑھتے، وہ سوچتے ہیں احکامات تو مفتی حضرات کا کام ہے، علماء کا کام ہے، جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں وہ ان آیتوں کو پڑھیں گے، کیا ضرورت ہے ہم کو پڑھنے کی، ہم سے تو کوئی فتویٰ پوچھے گا نہیں۔ آپ سے آپ کی زندگی فتویٰ پوچھے گی، آپ کے معاملات آپ سے فتویٰ پوچھیں گے، آپ کی زندگی کو فتوے کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی کو اسلام کے احکامات کی ضرورت ہے۔ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو آپ کو اسلامی احکامات جاننا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن سے سیکھیے اور جانیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ کتنے متوازن ہیں، کتنے معتدل ہیں، کتنے پختہ ہیں، کتنے مؤثر ہیں، کتنے کارگر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے انسانی برائیوں کا جو علاج بتایا ہے وہ بھی بڑا مؤثر اور بڑا معتدل ہے۔ قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو غلط بھی کہا ہے، اگر اس میں بھی کوئی اچھائی ہے تو اس کا قرآن نے اعتراف کیا ہے۔ اس سے بڑا اعتدال، اس سے بڑا توازن کسی کتاب میں بھی نہیں مل سکتا ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے شراب کے بارے میں بات کی تو قرآن نے کہا کہ ہاں، ایسا مت سوچو کہ شراب میں صرف نقصان ہی نقصان ہے کچھ لوگوں کو فائدہ اس سے کچھ پہلو میں پہنچ جاتا ہے، لیکن نقصان ہے، اتنا نقصان ہے کہ وہ خبیث ہے، خبائث میں سے نجس ہے، اس سے بچو۔ تو قرآن اس قدر متوازن ہے اپنی گفتگو میں۔ قرآن مجید نے اس اپنے اسلوب کو اپنے تمام آیات میں اور اپنی تمام گفتگو میں جاری و ساری رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے اس اسلوب کو ہم بڑی اہمیت دیں کہ قرآن اپنی گفتگو مکمل کرتا ہے، قرآن اپنی گفتگو کو متوازن رکھتا ہے، قرآن اپنی گفتگو کو بیلنسنگ رکھتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کو مکمل پڑھنا ہوگا۔ مکمل کا مطلب یہ مت سوچیے گا کہ آپ ڈر جائیں اور چھوڑ دیں کہ قرآن کو مکمل پڑھنا ہوگا، مکمل نہیں پڑھیں گے تو قرآن فائدے مند نہیں ہوگا، اس لیے قرآن ہی نہ پڑھیں۔ کہاں 30 پارے ہم پڑھ پائیں گے، اور کہاں اتنی صورتیں 114 پڑھ پائیں گے، اتنی آیتیں پڑھ پائیں گے، میرے لیے مشکل کام۔ یہ نہیں میرا مقصود ہے۔ میرا مطلب یہ تھا، میرے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جس بات کو پڑھیں مکمل پڑھیں، جہاں پڑھیں مکمل پڑھیں، جہاں دیکھیں مکمل دیکھیں۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر وقت دینا پڑے گا، تھوڑا الٹنا پلٹنا پڑے گا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں جب یقین آپ کو رہے گا کہ قرآن پوری بات کرتا ہے، مکمل بات کرتا ہے، متوازن بات کرتا ہے، معتدل بات کرتا ہے، بیلنسڈ بات کرتا ہے، تو آپ اسے تلاش کریں گے۔ ارے قرآن نے یہ بات کہی، یہ تو ایک طرفہ لگ رہی ہے، اس کا مطلب آگے اور پڑھنا چاہیے، اس کا مطلب اس بحث کو کہیں اور پڑھنا چاہیے، اس کا مطلب تھوڑا سا اور محنت کرنی چاہیے۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے تو آپ تھوڑا بھی پڑھیں گے، کبھی کبھی پڑھیں گے، 1 صورتیں 2 صورتیں پڑھیں گے، 1 پارہ 2 پارہ پڑھیں گے، تب بھی آپ کا جو ذہن بنے گا وہ پختہ بنے گا، مکمل بنے گا۔ آپ جو تعلیمات حاصل کریں گے قرآن سے وہ مکمل ہوں گی، پختہ ہوں گی، مؤثر ہوں گی۔ آپ جو سیکھیں گے قرآن سے وہ متوازن ہوگا، بیلنسنگ ہوگا، اور تب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن انسانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کا لکھا ہوا کلام نہیں۔ قرآن مجید نے اسی بات کو کئی بار دہرایا ہے اور اس نے سمجھایا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ انسان کی طرف سے یا بہت سارے انسانوں کی طرف سے، ایک انسان نے یا بہت سارے انسانوں نے مل کر لکھا ہوتا تو اس میں بڑا ہی آپس میں ٹکراؤ ہوتا، اختلاف ہوتا، بڑا ہی عدم توازن ہوتا، بہت باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی۔ لیکن قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپس میں بات ٹکرا جائے، کیونکہ قرآن وہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا ہے، جس کو اصول تفسیر میں بڑے اچھے انداز میں کہا گیا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اس کا کوئی ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی وضاحت کرتا ہے، اس کو مکمل کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے آپ کو یہ اصول اپنے سامنے رکھنا ہوگا،
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیانیہ، یہ سب انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو جاننے میں آپ کے لیے معاون ہوگا اور آپ کے لیے بہتر بنے گا۔ آج کی اس محفل میں بس یہیں پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اس اسلوب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا